بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو الموجز جزء ثانی میں تھی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اصل براءت کے بارے میں اخباریوں کا موقف یہ ہے کہ شبہ حکمیہ تحریمیہ فقدان نص کی صورت میں احتیاط واجب ہے۔ اخباریوں نے اپنے مدعا کے لیے ادلہ ثلاثہ کی بات کی ہے، کتاب، سنت اور عقل، کہ عام ترین استدلال وہی سنت ہے، روایات ہے۔ روایات کے مختلف طوائف اور گروہ ہیں جن سے استدلال کیا گیا ہے وجوب احتیاط پر۔ ان طوائف میں سے دو طائفے تو گزر چکے، اب طائفہ سوم ہے۔ طائفہ سوم وہ روایات ہیں کہ جن میں بیان ہوتا ہے کہ شبہات کے مورد میں توقف کریں، شبہات کے مورد میں آپ رک جائیں، احتیاط کریں، وہاں پر ہلاکت میں نہ پڑیں۔ خوب آغایون اصولی آپ محتمل الحرمت میں توقف نہیں کرتے بلکہ فتویٰ دیتے ہیں براءت کا، جبکہ ہم توقف کرتے ہیں اور احتیاط کی بات کرتے ہیں۔ یہ روایات ہیں کہ جو تیسرا طائفہ ہے اخباری ذکر کرتے ہیں۔ روایات کو پڑھتا ہوں پھر جواب کی طرف آتے ہیں۔ الثالثۃ، تیسرا طائفہ، لزوم الوقوف عند الشبہہ، جب شبہ ہو جائے اور چیز روشن اور واضح نہ ہو وہاں پر وقوف کرنا چاہیے، رکنا چاہیے، وہاں پر فوراً فتویٰ نہ دے۔ ہناک روایات تدل علی لزوم الوقوف عند الشبہہ، ہمارے پاس کچھ روایات ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ شبہے کے وقت رکنا ضروری ہے، فتویٰ نہ دیں۔ مرحوم شیخ حر آمولی رحمۃ اللہ علیہ وسائل کی جلد نمبر 27 میں ان روایات کے تواتر کا ادعا کرتے ہیں۔ تدل علی لزوم الوقوف عند الشبہہ، شبہے کے وقت آپ کو رکنا چاہیے، فتویٰ نہ دیں۔ وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِّنَ الْاقْتِحَامِ فِي الْحَلَقَةِ، اور یہ وقوف بہتر ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ اقتحام یعنی اپنے آپ کو پھینکنا، ڈالنا، ہلاکت میں پھینکنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں پر وقوف کریں اور رک جائیں۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کرتے ہیں جو اس لزوم کو بیان کرتی ہیں۔ پہلی روایت جو داؤد ابن فرقد سے ہے کہ یہ اصل میں روایت حسین ابن سعید اہوازی نے اپنے کتاب الزہد میں نقل کی ہے، علی ابن نعمان سے، علی ابن نعمان نے عبداللہ ابن مسکان سے، اور عبداللہ ابن مسکان روایت نقل کرتے ہیں داؤد ابن فرقد سے، اور وہ ابو شیبہ سے، اور وہ دونوں میں سے کسی ایک سے، یعنی یا امام باقر سے روایت نقل کر رہا ہے یا امام صادق سے۔ ان احدہما علیہما السلام، دونوں میں سے کوئی ایک، یا امام باقر یا امام صادق۔ قال الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، شبہ کے وقت وقوف کرنا، توقف کرنا، رکنا بہتر ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ کہ خوب
یہاں پر وجہ استدلال روشن ہے کہ براءت کا فتویٰ دینا یہ وقوف کے برخلاف ہے، توقف نہیں کیا، انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ دوسری روایت مسعدۃ بن زیاد سے ہے کہ اس کو شیخ طوسی نے تہذیب میں اپنی اسناد سے نقل کیا ہے۔ مسعدۃ بن زیاد نقل کرتے ان جعفر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، ان آبائہ، وہ اپنے آباء و اجداد سے نقل کرتے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پیغمبر اکرم سے روایت نقل ہے، انہو قال لا تجامعوا فی النکاح علی الشبہہ، نکاح کے اندر آپ شبہے والی صورت میں جماع نہ کریں۔ مثلا رضاعت کا شبہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ میری رضائی بہن ہو، اس قسم کا شبہ ہو رہا ہے، تو اب ایسا نکاح کر کے آپ جماع نہ کریں، بچائیں اپنے آپ کو۔ وقفوا عند الشبہہ، شبہے کے وقت رک جائیں۔ فإن الوقوف عند الشبہۃ خیر من الاقتحام فی الحلقہ، ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بہتر ہے کہ شبہے کے وقت وقوف کریں۔ یہ روایت۔ ایک اور روایت ہے کہ جس کو شہید اول یعنی محمد ابن مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ذکرہ میں مرسلا نقل کرتے ہیں۔ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دع ما یریبک، ترک کرو، چھوڑ دو اس چیز کو جو تمہیں شک اور خوف میں مبتلا کرے، اور کیا کرو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو تمہیں شک اور خوف میں مبتلا کرے اس کو چھوڑ دو اور جاؤ اس کی طرف کہ جس میں تم مطمئن ہو، شک اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر شبہ تحریمیہ کے مورد میں انسان اگر ارتکاب کرے تو خوف اور شک میں مبتلا ہوگا۔ یہ 3 روایات ہیں۔ استاد سبحانی جواب دیتے ہیں کہ یہ روایات بھی ان کے مطلوب پر، اخباریوں کے مطلوب پر دلالت نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا تو ان اخبار سے مراد یہ ہے کہ آپ جب مکلف بہ میں شک کریں اس وقت فتویٰ نہ دیں، جیسا کہ حدیث اول کہتی ہے۔ اچھا، مطلب کی وضاحت کرو۔ یاد ہوگا اصول عملیہ کے مورد میں ہم نے کہا تھا کہ جب اصل تکلیف میں شک ہے وہاں پر برات ہوگی، اور ہماری بحث بھی اب کیا ہے، اصل تکلیف کے بارے میں شک ہے، یعنی شک کے بدوی ہے، نہ کہ مکلف بہ کے بارے میں شک ہے کہ اصل تکلیف آپ کو معلوم ہے لیکن مکلف بہ کا پتہ نہیں ہے، متعلق تکلیف کا پتہ نہیں ہے، اس مورد میں تو بحث نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہماری بحث وہاں پر ہے جب ہمیں علم اجمالی نہیں ہے کہ ان چند چیزوں میں سے کوئی ایک چیز حرام ہے، نہ، علم اجمالی کیسے ہوتا ہے؟ ایسے 10 گلاس آپ کے سامنے پڑے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ان 10 میں جو مشروب اور پانی پڑا ہے قطعاً ایک حرام ہے۔ اب یہاں پر شبہ بدوی نہیں ہے، علم اجمالی ہے کہ ان 10 میں سے کوئی ایک حتماً حرام ہے۔ خوب، اب یہاں پر تقاضا یہ ہے عقل کا کہ وہ کہتی ہے کہ بابا یہاں پر 10 کے 10 آپ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر آپ پئیں گے شاید وہی حرام ہو اور آپ ہلاکت میں پڑ جائیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ شک ہے لیکن علم اجمالی کے ساتھ ہے، شک ہے لیکن شبہ معصورہ کی شکل میں۔ شبہ معصورہ یعنی یہ کہ چند چیزیں ہیں ان میں سے قطعاً ایک حرام ہے، قطعاً ایک حرام ہے، یعنی شبہ آپ کا علم اجمالی کے سائے میں ہو۔ ایک یہ صورت ہے، اور ایک صورت وہ ہے کہ جہاں پر مثلا 10 کے 10 گلاس پڑے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قطعاً ایک ان میں حرام ہے، بلکہ احتمال دیتے شاید ان میں کوئی ایک حرام ہو۔ خوب، یہ شبہ بدوی ہوگا۔
ہماری بحث کہاں پر ہے؟ ہماری بحث وہاں پر ہے جہاں پر شبہ بدویہ ہے، علم اجمالی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ جو روایات بیان کر رہی ہیں مطلب وہ اس شک کی بات کر رہی ہے کہ جہاں پر آپ کو علم اجمالی ہے، شبہ معصورہ ہے، ان 8 چیزوں میں سے قطعاً ایک حرام ہے، اس کی بات کر رہی ہیں۔ اصلاً روایت ناظر ہے اس مطلب کی طرف جہاں پر علم اجمالی آپ کو ہے کہ ان چند چیزوں میں سے قطعاً ایک حرام ہے۔ خوب اس کے بارے میں تو بحث نہیں کر رہے، ہمارے محل بحث سے خارج ہے، وہ احتیاط کا مورد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ روایت جو بیان کر رہی ہے یہ شبہات معصورہ کی بات کر رہی ہے، یعنی علم اجمالی ہے اور ان چیزوں میں سے کوئی ایک حرام ہو، خود وہاں پر آپ کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس بات کے لیے بہترین قرینہ بھی ہلاکت ہے۔ خود یہ لفظ ہلاکت وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر ان 6-7 چیزوں میں سے قطعاً ایک حرام ہے، خب ہم وہاں پر تو بحث نہیں کر رہے۔ لہذا یا تو روایات اس نقطے کی طرف ناظر ہے جیسے کہ پہلی حدیث اس طریقے سے ہے، لہذا ہمارے محل بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یا روایت کا تعلق شبہات موضوعیہ کے ساتھ ہے، جیسا کہ دوسری روایت جو پیغمبر اسلام سے وہ شبہ موضوعیہ کے بارے میں کہ بابا اس خاتون کے ساتھ جو آپ نکاح کریں ممکن ہے آپ کی رضائی بہن ہو، خوب شبہ موضوعیہ کی بات ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اخباری بھی شبہات موضوعیہ اگر شبہ تحریمیہ ہو وہاں پر احتیاط کو واجب قرار نہیں دیتا، یہاں پر تو اخباری تو بھی خود احتیاط کو واجب قرار نہیں دیتا۔ اخباری بھی جو اصولی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے وہ وہاں پر ہے جہاں پر شبہ تحریمیہ حکمیہ ہو، یہ تو شبہ موضوعیہ کی بات ہے، لہذا یہ قطعاً وجوب احتیاط کی بات نہیں کر رہی۔ تیسرا جواب، اگر روایات استحباب کو بیان کر رہی ہیں کہ اچھی چیز ہے کہ تم اس طریقے سے کرو، نہ کہ وجوب کی بات کر رہے ہیں۔ تیسری حدیث دیکھیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، بہترین قرینہ ہے کہ روایت استحباب کو بیان کرتی ہے۔ بس خلاصہ کلام، تیسرے طائفے کی 3 روایات کے بارے میں 3 جوابات دیے ہم نے۔ یا تو یہ روایات ناظر ہیں اس شبہ اور شک کی طرف جو علم اجمالی کے ساتھ ہو، شبہ معصورہ میں کہ خوب یہ تو محل بحث سے خارج ہے، یا شبہات موضوعیہ کی طرف ناظر ہے کہ آغا اخباری تو بھی وہاں پر احتیاط کو واجب نہیں قرار دیتا، یا اصلاً استحباب کی بات ہو رہی ہے۔ یلاحظ علی الاستدلال بهذه الطائفة من الاحادیث، کہتے ہیں احادیث کے اس گروہ سے جو استدلال کیا گیا ہے اس پر اشکال، انہا یہ روایات اما راجعۃ الی الشبہۃ المحصورہ، یا تو یہ روایات پلٹتی ہے شبہ معصورہ کی طرف۔ شبہ معصورہ یعنی یہ کہ علم اجمالی ہے اور اطراف شبہہ بھی معصور اور محدود ہیں، جیسے میں نے مثال دی 10 چیزوں میں سے قطعاً ایک چیز حرام ہے، علم اجمالی ہے اور اطراف شبہہ بھی معصور ہے، مثلا 10 ہیں، یا تو اس طرف ناظر ہے۔ اما راجعۃ الی الشبہۃ المعصورہ، یا تو یہ روایات راجع ہے پلٹتی ہے شبہ معصورہ کی طرف، التی شبہ معصورہ وہ کہ یعلم بوجود الحرمت فیہا، کہ جن شبہات معصورہ میں ہمیں علم حاصل ہے کہ قطعاً کوئی نہ کوئی ایک چیز حرام ہے، خوب اس صورت میں محل بحث سے خارج ہے۔ آگا اس بات پر کوئی قرینہ بھی ہے؟ جی بالکل قرینہ ہے، وذالک بقرینۃ الحلقہ، یہ جو ہلاکت آیا ہے یہ قرینہ ہے کہ شبہ معصورہ کی بات ہے، کما فی الحدیث الاول، جیسے پہلی حدیث میں ہلاکت کی بات وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر قطعاً ہمیں علم حاصل ہو کہ کوئی نہ کوئی ایک حرام ہے۔ اور راجعۃن، یہ عطف ہو رہا ہے اما راجعۃن اوپر والے پر، اور راجعۃن الی الشبہۃ الموضوعیہ،
یا یہ روایات ناظر ہیں شبہ موضوعیہ کی طرف کہ التی لم یقل احد بالاحتیاط، کہ شبہ موضوعیہ کے بارے میں تو کسی نے بھی احتیاط کا فتویٰ نہیں دیا۔ آغائے اخباری شبہات موضوعیہ تحریمیہ میں تو آپ بھی نہیں کہتے کہ احتیاط واجب ہے۔ کما فی الحدیث الثانی، جیسے لا تجامعوا فی النکاح علی الشبہ، یہ شبہ موضوعیہ کی بات ہے کہ ایک خاص مورد میں اس کو شک ہو رہا ہے کہ ممکن ہے یہ اس کی رضائی بین ہو، یہ شبہ موضوعیہ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جھگڑا اخباریوں اور اصولیوں کا وہاں پر ہے جہاں پر شبہ تحریمیہ حکمیہ ہو، موضوعیہ میں وہ بھی براعت کو مانتا ہے۔ یا تیسرا جواب، او محمولۃ علی الاستحباب، یا روایات کو حمل کیا جائے گا استحباب پر۔ اچھا، جیسے کما فی الحدیث الاخیر، جیسے آخری حدیث جو شہید اول رحمۃ اللہ علیہ سے نقل ہوئی ہے، یا استحباب پر عمل کریں۔ یا چوتھا جواب کہ یہ روایت ناظر ہے حکم ارشادی کی طرف کہ احتیاط اچھی چیز ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ عقل بھی ایسے کہتی ہے کہ احتیاط بابا راہ نجات ہے، اچھی چیز ہے۔ یہ روایت اس کی طرف ناظر ہے، نہ کہ وجوب احتیاط کی جانب۔ تیسرا طائفہ بھی ختم ہو گیا۔ طائفہ چہارم کہ اقوی ترین دلیل اخباریوں کی یہ روایات ہے کہ ان روایات کے اندر مطلب بیان ہوتا ہے کہ امور تین طرح کے ہیں، ان کو حدیث تثلیث بھی کہتے ہیں کہ تین طرح کے امور ہیں۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ بین رشدو، کہ ان کا حق کے مطابق ہونا بالکل بین اور واضح ہے، خوب ان کی اتباع کرے۔ بعض امر ایسے ہیں کہ بین غیو، جن کا گمراہ ہونا بالکل واضح ہے کہ یہ غلط بات ہے۔ مثلا جس طریقے سے آپ آئیں اور ایک مسئلے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، قیاس ہے، خوب قیاس کا ضلالت اور گمراہی ہونا بالکل واضح ہے، تو وہاں پر تو قطعاً آپ اجتناب کریں گے۔ کچھ امور ایسے ہیں کہ جو مشتبہ ہے، ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نہ ان کا حق اور ہدایت ہونا روشن ہے، نہ ان کا غی اور ضلال و گمراہی ہونا واضح ہے، بلکہ مشتبہ ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ان امور کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دیں۔ یعنی کیا؟ یعنی احتیاط کریں، یعنی کیا؟ اپنی طرف سے فتویٰ نہ دیں۔ یا اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ بعض امور ایسے ہیں کہ جو بین الحلال ہے، واضح ہے کہ حلال ہے، بعض امور ایسے ہیں کہ جو بین الحرام ہے، ان کا حرام ہونا واضح ہے، اور بعض امور ایسے کہ شبہات من ذالک، ہو سکتا ہے حلال ہو سکتا ہے حرام ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ ایسے مورد میں آپ ان شبہات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خوب معتمل الحرمت میں اپنے آپ کو بچانا واجب ہے یا نہیں ہے؟ روایات قوی ترین دلیل ہے، واضح ترین دلیل ہے اور اقوا ہے۔ وجہ اقوائیت بھی یہ ہے کہ سیدھا سیدھا شبہ تحریمیہ کے بارے میں ہے، تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں ان روایات کے باوجود کہ برات ہوگی؟ روایات کو دیکھیں پھر جواب کو دیکھیں گے۔ اچھا، فرماتے ہیں الرابعۃ حدیث التثلیث، تیسری دلیل ہمارے پاس حدیث تثلیث ہے، تین امور والی حدیث۔ ان اقوا حجت للاخباریین هو حدیث التثلیث، اخباریوں کی قوی ترین دلیل حدیث تثلیث ہے۔ یہ جو شبہات حکمیہ تحریمیہ میں احتیاط کا فتویٰ دیتے ہیں، اس کے لیے قوی ترین دلیل یہ حدیث تثلیث ہے۔ الوارد فی کلام النبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کے کلام میں بھی یہ آئی ہے، والوصی علیہ السلام، اور وصی پیغمبر میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ لیکن یہاں پر آغاز سے اشتباہ ہوا ہے تھوڑا سا، کیونکہ وصی سے مراد اور انصراف امیر المومنین ہوتا ہے، لیکن کتاب کے اندر تو امیر المومنین سے روایت نقل نہیں کی، یا پیغمبر سے روایت نقل کی ہے، یا امام صادق علیہ السلام سے۔ اگرچہ امام صادق علیہ السلام بھی وصی پیغمبر ہے، لیکن وصی پیغمبر جب بھی مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے تو انصراف امیر المومنین کی طرف ہوتا ہے۔ تو آغا صاحب کے ذہن میں تھی، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام سے بھی روایت ہے، لیکن اس کو یہاں پر نقل نہیں کیا، شاید وہی روایت ذہن میں، اسی لیے لفظ وصی کہا ہے۔ بہرحال اقوا دلیل یہ ہے، اقوا بھی اس لیے کہ واضح طریقے سے یہ شبہات تحریمیہ کے بارے میں، دوسری روایات تو عمومی موارد کے بارے میں تھی نا، ان کو شبہات تحریمیہ کی طرف لے کر آ رہے تھے، لیکن یہ روایات تو بالکل واضح طریقے سے شبہات تحریمیہ کے بارے میں ہے۔ اچھا آئے روایت کی طرف۔ رواہ عمر بن حنظلہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث، مقبولہ عمر بن حنظلہ یہ روایت کہلاتی ہے۔ یہ ولایت فقیہ میں بھی اس کو نقل کرتے ہیں، اجتہاد و تقلید کے باعث میں بھی نقل کرتے ہیں، بڑی مفصل روایت ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے مقبولہ عمر بن حنظلہ۔ مقبولہ اس لیے کہتے ہیں کہ اصحاب نے اس کو قبول کیا ہے۔ بہرحال اس کو مشائخ ثلاثہ نے نقل کیا ہے، کافی میں بھی نقل ہے، فقیہ میں بھی نقل ہے، تہذیب میں بھی نقل ہے، یہ روایت عمر بن حنظلہ۔ عمر بن حنظلہ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کو دیکھیں، رواہ عمر بن حنظلہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث قال انما الامور ثلاثۃ، آقا جان امور تین ہیں، امر بین رشد، ایک ایسا امر کہ جس کا رشد بالکل واضح ہے، رشد یعنی صلاح، اصابت الحق، حق کے مطابق ہونا، یہ مراد ہے رشد سے، ہدایت۔ فیتبع، اگر اس کا ہدایت ہونا اور حق کے مطابق ہونا بالکل واضح ہے تو اس کی اتباع کی جائے گی۔ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيٌّ، غی یعنی وہی غوا سے ہے، یعنی ضلال، گمراہی، ایک ایسا امر کہ جس کا گمراہی میں سے ہونا بالکل روشن ہے، تو وہاں پر فیجتنب، اسے اجتناب کیا جائے گا۔ وَأَمْرٌ مُشْكِلٌ، تیسرا امر وہ ہے کہ جو مشکل ہے، غیر واضح ہے، یرد علمہ الی اللہ ورسولہ، اس کے علم کو پلٹایا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی جانب، کہ تقریب استدلال بالکل روشن ہے کہ جو امر مشتبہ ہے اس کے بارے میں فتویٰ نہ دو۔ محتمل الحرمہ شبہ تحریمیہ میں یہ امر مشکل ہے، روشن نہیں ہے، اس کو آپ خدا اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ، نہ کہ خود بیٹھ کر فتویٰ دو۔ دوسری حدیث، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم فرماتے حلال بین و حرام بین، ایک شے ہے کہ جو بین الحلال ہے، ایک شے ہے کہ جو بین الحرام ہے، و شبہات بین ذالک، اور تیسرا امر ان دونوں کے درمیان شبہات ہے، معلوم نہیں ہے حلال ہے یا حرام ہے۔ مولا فرماتے ہیں فمن ترک الشبہات، جو بندہ شبہات کو ترک کرے، ان کے مطابق فتویٰ نہ دے، نجا من المحرمات، وہ حرام سے نجات پالے گا۔ ومن اخذ بالشبہات، اور جو شبہات کو اخذ کرے گا، ان کے مطابق فتویٰ دے گا، ان کے مطابق عمل کرے گا، ارتکب المحرمات، وہ حرام کا ارتکاب کرے گا۔ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ،
پتہ ہی نہیں چلے گا اور جا کر ہلاکت میں پڑے گا۔ ثم قال فی آخر الحدیث، پھر آپ نے آخر حدیث میں یوں فرمایا، فإن الوقوف عند الشبہات خیر من الاقتحام فی الحلقات۔ فرماتے ہیں کہ شبہات پر وقوف کرنا اور توقف کرنا کیا ہے؟ بہتر ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ فرماتے ہیں کہ ان مورد التسلیس الوارد فی کلام الوصی هو الشبہات الحکمیہ، کہ یہاں پر وصی سے مراد یا تو وہی پہلے والی روایت ہے یعنی امام صادق علیہ السلام والی روایت، یا وہ روایت جو امیر المومنین سے لیکن انہوں نے یہاں پر نقل نہیں کی، لیکن وہ جو نقل نہیں کی اس کے بارے میں تو بحث نہیں ہے۔ بہرحال یہی سمجھے کہ وصی سے مراد وہی پہلی مقبول ہے عمر ابن حنظلہ جو امام صادق علیہ السلام سے۔ خوب اس کا مورد بھی شبہات حکمیہ کا مورد ہے، امر مشکلون، یہ ایسے آیا ہے، خوب شبہات حکمیہ کا مورد ہے۔ وحاصل التسلیس، اور یہ جو تین امور کو بیان کر کے ان کا حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے، انما یبتلی بہ المکلف، وہ چیز کہ جس میں مکلف مبتلا ہوا ہے، اما بین رشدہ فیتبع، یا تو اس کا رشد اور ہدایت ہونا بالکل روشن ہے لہذا اس کی اتباع کرو، و اما بین غیہ فیجتنب، یا تو ان کا ضلالت اور گمراہی ہونا واضح ہے اور ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، و اما الامر المشکل، یا ایک امر مشکل ہے، مشکل یعنی غیر واضح، فلا یفتی بما لا یعلم، بس وہ فتویٰ نہیں دے گا اس چیز کے بارے میں کہ جس کا اس کو پتہ نہیں ہے، حتی یرجع حکمہ الی اللہ، یہاں تک کہ اس کے حکم کو اللہ کی طرف پلٹا ہے۔ خب جواب کیا ہے؟ آگا ان میں سے جو پہلی روایت ہے یعنی وہی حضرت وصی امام صادق علیہ السلام سے جو نقل ہے، وہ روایت تو اسی طائفہ اولا کی طرح ہے۔ پہلا طائفہ تھا نا بغیر علم فتویٰ نہ دو، یہاں پر وہی جواب آئے گا جو اس کا جواب دیا تھا، یعنی امام علیہ السلام منع کر رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس کے حکم واقعی کے بارے میں فتویٰ نہ دو۔ تم یہ نہ کہو کہ واقع میں حرام نہیں ہے، خب شاید واقع میں حرام ہو، اصولی بیچارہ تو حکم واقعی کا فتویٰ نہیں دیتا، وہ کہتا ہے ظاہری طور پر اجتناب کرنا ضروری نہیں۔ بس یہ روایت اولا تو اس کی طرف ناظر ہے۔ اما جو پیغمبر اکرم کی روایت ہے وہ قطعاً شبہات موضوعیہ کے بارے میں ہے، کہ شبہات موضوعیہ میں تو آغائے اخباری تم بھی احتیاط کے قائل نہیں، یا اگر شبہات موضوعیہ نہیں ہے تو وہی شبہات معصورہ کی بات ہے، یعنی ایک ایسا شک ہے کہ جو علم اجمالی کے ساتھ ہے کہ وہ بھی مال باز سے خارج ہے، بس یہ آپ کی بات ہمارے مال باز سے خارج ہے۔ یہ جواب ہے جو حضرت آیت اللہ استاد سبحانی فرماتے ہیں، فرماتے والجواب، ان روایات کا جواب، ان التسلیس فی کلام الوصی، جو امام صادق کے کلام میں تسلیس آئی ہے، ینسجم مع الطائفۃ الاولی، یہ منسجم ہے، مطابق ہے پہلے طائفے والی روایات کے ساتھ، کہ جن میں کہا گیا تھا من حرمت الافتاء بغیر علم، علم کے بغیر فتویٰ نہ دو، اس کا جواب ہم پہلے دے چکے، وہی جواب یہاں پر آئے گا۔ وَأَمَّا التَّسْلِيسُ فِي کلام الرسول، اور پیغمبر اکرم کے کلام میں جو تسلیس وارد ہوئی ہے، فَمَوْرِدُهَا الشُّبْهَاتُ الْمَوْضُوعِيَّةُ، اس کا مورد شبہات موضوعیہ ہیں میری جان، الَّتِي يُقْطَعْ بِوُجُودِ الْحَرَامِ فِيهَا، ایسا شبہات موضوعیہ کہ جس میں قطعاً حرام موجود ہے، البتہ اس طریقے سے خارج میں تھوڑا سا میں نے مزے سے بیان نہیں کیا، شبہات موضوعیہ کے قطعاً اس میں حرام موجود ہے، یعنی ایک ایسا شبہہ کہ جو علم اجمالی کے ساتھ ہے، شبہ معصورہ میں داخل ہو جائے گا،
وَهِيَ تَنْطَبِقُ عَلَى الشُّبْهَةِ الْمَحْصُورَةِ، پس یہ شبہ محصورہ پر منطبق ہوگا، حیث ان ظاہر الحدیث، کیونکہ حدیث کا ظاہر یہ ہے، ان ہناک حلالا بینا وحراما بینا وشبہات بین ذالک، روایت کہتی ہے کہ ایک واضح حلال ہے، واضح ہے کہ حلال ہے، ایک واضح ہے کہ حرام ہے، اور ایک مورد وہ ہے کہ جہاں پر پتہ نہیں چل رہا، شبہ ہے کہ شاید حرام ہو شاید واجب ہو، ایسے ہے۔ علی وجہ لو ترک الشبہات نجا من المحرمات، کہ اگر شبہات کو چھوڑ دے تو حرام سے قطعاً بچ جائے گا۔ یہ دیکھیں شبہ موضوعیہ شبہ محصورہ کے ساتھ زیادہ شبہات رکھتا ہے۔ مثلا فرض کریں 20 گلاس آپ کے پاس پڑے، ان 20 گلاسوں میں سے 4 قطعاً حرام ہے، آپ کو پتہ ہے، ان کو سائڈ پہ لگا دیا، 6 قطعاً مثلا حلال ہے، ان کو جدا کر دیا، 10 نکل گئے۔ اب جو 10 بچے ان میں کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر آپ ان سب کو چھوڑ دو تاکہ قطعاً آپ حرام سے نجات پیدا کر لو۔ یہ مسئلے کی تصویر ایسے ہے، علی وجہ لو ترک الشبہات نجا من المحرمات، اگر شبہات کو چھوڑ دے تو قطعاً حرام سے نجات پالے گا۔ ولو اخذ بها ارتکب المحرمات، اور اگر ان کو اخذ کر لے تو قطعاً حرام کا مرتکب ہوگا، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ایک آدھ قطعاً حرام ہے۔ وَهَلَكَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ وَمَا هَذَا شَأْنُهُ، اور اگر شبہ محصورہ کی بات ہو تو فَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الشُّبْهَةِ الْبَدَوِيَّةِ، جو ہماری بات ہے شبہ بدویہ کہ جو علم اجمالی کے بغیر شبہ ہو اس سے خارج ہے۔ الَّتِي هِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، بس ہماری تو شبہ بدویہ کے بارے میں ہے، جبکہ وہ منطبق ہے شبہ محصورہ پر۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، آغا جان اگر دل چاہے تو یوں بھی کہو، ان الروایت ظاہرۃ، روایت ظہور رکھتی ہے، فیما اذا کانت الحلقۃ محرزۃ، جہاں پر ہلاکت محرز ہے، قطعاً ہلاکت ہے، مع قطع النظر عن حدیث التثلیث، حدیث تثلیث سے چشم پوشی کرے قطعاً ہلاکت ہے۔ وکان اجتناب الشبہہ او اقترافها ملازما لاجتناب المحرمات و اقترافها، اب شبہ سے بچنا یا شبہ میں پڑھنا لازمہ رکھتا ہے محرمات میں پڑھنے سے یا محرمات سے بچنے سے، ایسے مورد ہے۔ حتیٰ یصح ان یقال، تا ان کے یہ کہنا درست ہو، فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات، جو بھی شبہات سے بچے گا وہ محرمات سے بچ جائے گا۔ ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں پڑے گا۔ وما هذا شأنه لا ينطبق الا على الشبهة المحصورة، جب صورت اس طریقے سے ہے تو قطعاً یہ شبہ محصورہ پر منطبق ہے، یعنی شبہ ایسا ہے جس میں علم اجمالی ہے۔ لا الشبهة البدویہ التي لا علم فيها اصلا بالمحرمات، نہ کہ شبہ بدویہ کہ جس میں اصلا علم بالمحرمات نہیں ہے۔ وانت اذا استقصیت روایات الباب، اگر اس باب کی روایات کا استقراء کرو، تقف تو جان لو گے، الا ان اکثرها لا مساس لها بمورد البراءۃ، کہ اکثر روایات کا کوئی تعلق مورد براءت سے نہیں ہے۔ وما لها مساسون، اور جن روایات کا تعلق براءت سے ہے، محمول اما علی الاستحباب، یا تو وہ استحباب پر حمل ہوں گی، او التورع الکثیر، یا تقویٰ کے عالی ترین درجے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اچھی چیز ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ یہ تقریباً اخباریوں کا عام ترین جو استدلال روایات تھا اس کا جواب۔ انشاءاللہ باقی آخری استدلال جو اخباریوں کا ہے وہ دلیل عقل ہے کہ اس کو آئندہ جلسے میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔